مل کے کو چلتے مل کے سب چلتے ہیں۔ فیصلہ سے خبر شامل کرتے ہیں۔ فیصلہ آباد میں LPG دکانداروں کا سول ڈیفنس کے بلا جواز ریڈ اور سامان ضبط کرنے کے خلاف فیصلہ آباد پریس کلب میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بانی LPG عرفان علی کھوکھر نے بتایا کہ LPG کے دکانداروں کے خلاف کارروائیاں بند کی جائیں، حکومت ری فلنگ کا متبادل نظام متعارف کروائے، ہم عمل درآمد کریں گے۔ اسی حوالے سے فیصلہ آباد پریس کلب میں پریس کانفرنس جاری ہے، آئیے آپ کو بھی لیے چلتے ہیں۔ ساتھ میں شاید جو صحت اجازت دے گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ سڑک میں بھی کھڑے ہوں گے، دھرنے میں بھی کھڑے ہوں گے اور DC آفس کے حال میں بھی ٹیبل پہ بات چیت کریں گے۔ میری گزارش یہ ہے کہ اس طرح فیصلہ آباد کو بند گلی میں دھکیلا گیا تھا، کل ایک اور شہر کو بھی بند گلی میں دھکیل دیا گیا ہے۔ جنرل سیکرٹری صاحب راڑا جبار صاحب موجود ہیں، حنان مرکزی انفارمیشن سیکرٹری اور ترجمان میرا بیٹا علی بڑاج موجود ہے، پنجاب کے پریزیڈنٹ حاجی عابد صاحب بھی موجود ہیں۔ میں اس لیے بات چیت آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری کوشش ہے یہ کاروبار لیگل ہو تاکہ کوئی ہم باعزت کاروبار کرنا چاہتے ہیں۔ اب آج میں نے DC صاحب سے بھی اسی تعلق سے میں نے چیف سیکرٹری صاحب سے بھی یہ بات چیت جو کی ہے نا کہ ہم لوگ کاروبار ہی بنتے ہیں، ہم لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ہم کوئی غیر قانونی کاروبار نہیں کرنا چاہتے۔ ہم اس ملک کی انرجی کرائسس کو دور کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ انرجی کرائسس روز روز بڑھتا جا رہا ہے، لوگوں کی قوتیں خرید نہیں ہیں، قدرتی گیس بھی گھر میں نہیں ہے۔ آج جو باتیں میں جو پریس کے لیے کروں گا اب حیران ہو گئے کہ ہم فیصلہ آباد والے یا پورے پاکستان والے LPG والے ہم لوگ عوام کی سہولت کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ ہمارا نعرہ ہی ہے سب سے پہلے کہ جان سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے چونکہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہم بہت سی باتیں ایسی جو آپس میں کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی فیصلہ آباد کے تمام دوستوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور میری جو خواہش ہے زندگی کی، جو میں کہتا تھا کہ آپ لوگ اتنی کوشش کریں کہ آپ آپس میں آپس میں ایک ہو جائیں اور ہر ادارے میں بیٹھ کے ٹیبل پہ ان سے بات کر سکیں۔ اور آج مجھے یقین کریں جب میں دیکھتا ہوں آپ ٹیبل پہ بات کرتے ہیں، آپ رانا ثناء اللہ سے بات کرتے ہیں، آپ DC صاحب سے کرتے ہیں یا تمام سرکاری اداروں سے بات کرتے ہیں، مجھے دلی خوشی ہوتی ہے، حقیقت بات ہے۔ میں کہتا تھا کہ یاد رکھنا ہے کل زندگی میں نہیں ہوگا تو کسی عرفان کھوکھر کی آپ کو ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ اور آج اللہ نے آپ کو اس قابل کیا، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس قابل ہو کہ یہ باتیں جو میں کرتا تھا، جو میں آپ کو بتاتا تھا، وہ آپ ان کو ٹیبل میں بیٹھ کے کرتے ہیں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے۔ مجھے وہ وقت یاد ہے جب طاہر بھائی اور 4 5 6 عباس کہاں پہ عباس چوہان جب دوست ہم نے آغاز کیا، میرے تو چونکہ تصور بڑائی صاحب تو زندگی کے ساتھی ہیں، پرانے میرے سے سینئر ہیں، تو بات یہ کہ یہ فیصلہ آباد ہمارا شہر ہے، اگر آپ لوگ تکلیف میں ہوں گے تو ہمیں بھی تکلیف ہوگی۔ آپ کو یاد ہے کہ میں نے اپنی اپلیکیشن کے اوپر 121 پولیس والوں کے خلاف میں نے درخواست جو بتہ گیری بند کرائی، آپ کو اچھی طرح یاد ہے۔ آپ میرے دوست ہیں، دیکھیں میں پھر کہتا ہوں کہ آپ دوستوں کہتا ہوں کہ آپ نے بڑوں کا بس احترام کیا کریں، چھوٹوں سے پیار کیا کریں، ٹیلی فون پہ کسی کی تذلیل نہ کیا کریں، چونکہ جب میرے عمر کو پہنچیں گے تو احساس ہوگا، گھر بیٹھے ہوئے میرے بچے بھی سن رہے ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ میں نے کوئی برا تو آپ لوگوں سے نہیں کیا، میں نے برا تو میں آج آپ لوگوں کی عدالت میں آیا ہوں، اس لیے بیماری کے باوجود میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ یار اگر میری کوتاہی ہے تو بتا دیں، اگر میں نے کوئی زیادتی کی کسی کا دینا ہے تو میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ یار ٹیلی فون پہ سوشل میڈیا پہ تذلیل مناسب نہیں ہے۔ حاجی اشرف میرے ساتھی ہیں، مرزا شوکت صاحب ساتھی ہیں، یہ سارے پرانے ساتھی ہیں، سنی ہیں، کن کے نام لوں میں، رانا حنیف صاحب کھڑے، یہ سب وزیر داخلہ کے پاس ہمیں لے کے گئے اس شہر کے لیے، اور میں یہاں گورنر پنجاب کو بھی لے کے آ گیا۔ میری صرف آپ لوگوں سے ہاتھ باندھ کے اپیل ہے، یار اگر میں نے اتنی سروسز دی ہیں، میں اتنا آپ کو لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں تو یار کم از کم اب میرے آخری ایام میں بیمار آدمی ہوں تو یار خدا رہا کہ جب لوگ تذلیل کرتے ہیں ان کو جواب تو دیا کریں۔ میں نے کیا بگاڑا آپ لوگوں کا؟ بات یہ ہے کہ یہ جماعت بن گئی ہے، اب آپ کو ضرورت انشاءاللہ کسی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ حاجی عابد کی پوری ٹیم ماشاءاللہ ورک کر رہی ہے، آپ پاکستان کی پورے سیاسی لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، مجھے اتنی خوشی ہوئی رانا ثناء اللہ کے ساتھ بیٹھ کے آپ لوگ پوری اور باقی تمام لوگوں سے آپ لوگ اپنی ڈبیٹ کر رہے تھے۔ یہ چھوٹی بات باقی نہیں، پنجاب گورنمنٹ کی بات، سینٹرل گورنمنٹ کی بات، انشاءاللہ تعالیٰ راجہ جبار صاحب، حنان صاحب، باقی ٹائم میں موجود ہوں، انشاءاللہ گورنمنٹ پنجاب سے بھی
بات چیت کرتے رہیں گے، کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ کو میرا ایک ہی نعرہ یاد ہے کہ یار ہم کوشش کر سکتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں. ہماری کوئی ذمہ داری نہیں کہتا تھا، میں اعلیٰ نہیں کہتا تھا نا کہ ہماری دکان کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن کوشش کریں گے، باعزت کاروبار کریں گے، پولیس کو بتہ نہیں دیں گے، سرکاری اداروں کو بتہ نہیں دیں گے. بس میرے سے ایک ہی وعدہ کریں، آپ لوگوں نے اپنے عہدیداروں کے خلاف نہ بات سننی ہے، میرے سے حلف پر وعدہ کریں آج کے بعد نہ بات سننی ہے نہ کرنی ہے، نہ بات کرنی ہے نہ سننی ہے. بے بنیاد الزام لگانے والوں کو منہ توڑ جواب دینا ہے. اگر کسی میرے ساتھی کا، کسی دوست کا، صحافیوں کے علاوہ کچھ سوال جواب ہے تو میں پریس کانفرنس سے پہلے موجود ہوں. کوئی میرے ساتھیوں کے تعلق سے، حاجی صاحب کے تعلق سے کوئی سوال جواب ہے، میں اس کے لیے حاضر ہوں. اور اپنے اختلافات چھوٹے چھوٹے ہر گھر میں ہوتے ہیں، پیار کا حصہ ہے، تم ختم کر کے اپنے میدان میں آئیں، میدان عمل میں آئیں. کوئی چیز مشکل نہیں، یاد رکھیں یہ مشکلات آتی ہیں، نکل جائیں گی، لیکن اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں. سارے سینئر دوست ساتھ کھڑے میں، سارے سینئر دوستوں کا دو صاحب کو جگہ دیں، دو صاحب آپ دو صاحب کو پیارا پاکستان. کسی دوست کا، گیس والے کا کوئی سوال جواب ہو، کوئی کسی قسم کا میرے ساتھ کوئی لین دین، میرے ساتھیوں کے ساتھ کوئی گلا شکوہ، آج یہاں آپ نے کلمہ پڑھ کے ختم کر کے باہر نکلنا ہے. اور دیکھیں ایک بات اور، حاجی صاحب کو آپ مضبوط کریں گے تو حاجی صاحب بات چیت کریں گے نا. لوگوں کو تو 100 روپے کلو گیس مہنگی بھی بک رہی، لوگ تو نہیں بولیں گے. بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے حکومت کو بھی کہ بھائی ہم 100 روپے گیس سستی کر سکتے ہیں، لیکن آپ لوگ یہ زیادتیاں نہ کریں. ڈپٹی کمشنر کے پاس کوئی بندہ تو نہیں گیا کہ جو سر گیس نہیں ملی، سر گیس ملی ہے 250 نہیں ملی، 350 نہیں ملی ہے. دیکھیں میں پھر ایک بات آپ سے ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں دوستوں کو، صحافی دوستوں خاص طور پہ، کہ آپ ہمارے بازو ہیں، ہماری طاقت ہیں. آپ اگر ہم میں کوئی غلطی ہے تو ہم دور کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم ایسی کوئی چیز پہ عمل نہیں کریں جس سے معصوم جان جائے. ٹھیک ہے، ابھی سارے دوست یہاں موجود ہیں. آپ نے کیا فرض کریں اگر 3 دن کے لیے دکانیں بند کر دی جائیں تو حاجی آبا جا کے سر پہ وہاں بیٹھ کے ڈی سی سے بات کر سکتے ہیں نا؟ کر سکتے ہیں نا؟ بالکل. حاجی آبا جب فیصلہ کرے گا کہ 3 دن دکانیں بند ہونی ہیں، تو پہلے فیصلہ آباد بند ہوگا، پھر پنجاب، پھر پورا پاکستان بند ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ گیس والوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں 25 سال سے، ایسے تاڑیوں میں جا کے باہر دکان کھولیں تو ایک کام نہیں کرنا. اگر تے کھولنی جے تے حلف نہیں دینا، جنہیں حلف دینا ہے وہ ایسے میں باقی بات چلے جائیں. میں حلف لے لگا دکانہ بند کروں گا، پھر اس کے بعد دکان کی کھلنی نہیں، پھر انہیں حلف کی پاسداری نہ کی تھی تو اللہ کی پکڑ سے بھی آئے گا اور انہیں غریبوں کی پکڑ سے بھی آئے گا جن میں ظلم ہو رہے ہیں. اجازت ہے میں بولا پریس کا بولنا لا الہ ہاتھوں تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ساڑھی ایسوسیشن جس نے اعلان کرے گی دکانہ بند کرنا، 3 دن دکانہ بند ہونی ہے. نہ کسی گھر نو گیس ملے گی، نہ کسی دکان نو، نہ ہوٹل نو، نہ کسی ادارے نو، کسی نو گیس نہیں دینی. پلان تو گیس بھی نہیں چکنی. جس دن اعلان کرنا رات کو 12 بجے تو بعد کوئی کسی قسم کی کاروباری حرکت نہیں ہونی. وعدہ ہو گیا؟ تو ایسا انہیں ساڑھے ساتھی نے وعدہ کر لیا جس نے تسی فیصلہ آباد بند کرو گے پھر انشاءاللہ جی پورا پنجاب. 4400 نہیں ہے، سارے 350 روپے کلو گیس بھیجتے پے. اچھا جیسے کہ حلف دے رہے ہیں کہ اپنے دائیں بائیں سامنے بیٹھ کے دیکھو جڑے دوست شان بھی
ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾएं ਬਾएं ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਲੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਬੰਦ ਕਰਾਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ। ਬਸ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਭਰੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਫੜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਈ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿ एक बंदे थोड़े हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन दाएं बाएं सानू सारे सब जागते रहना पेगा। शुरू करिए जी, आ गया शुरू करिए भाई। हाँ जी सवाल कर सुन लो।